حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے والد مصر میں ہوتے تھے، اور جناب عمر بن عبدالعزیز حضرت صالح بن کسان رحمۃ اللہ علیہ کے محدث تھے، ان کے پاس مدینہ طیبہ میں تعلیم حاصل کرتے تھے۔ تو آپ نے اپنے استاد صاحب کے پیچھے عصر کی نماز پڑھی، تو ایک رکعت آپ کی لیٹ تھی، اٹھ کے آپ نے نماز پوری کی۔ تو حضرت صالح بن کسان محدث تھے، عالم تھے، حدیث پاک کو جاننے والے، وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کہہ رہے ہیں بچپن ہے اور والد مصر میں۔ انہوں نے پوچھا بیٹا کہاں تھے نماز میں؟ ایک رکعت میں نے دیکھا کہ آپ نے دیر سے نماز پڑھی ہے۔ تو عرض کرنے لگے میں حضور کنگھی کر رہا تھا۔ بعض بچے آئینے کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، پھر بڑی بڑی دیر ہی کھڑے رہتے ہیں۔ کنگھی کر رہا تھا تو ذرا دیر ہو گئی۔ حضرت صالح بن کسان رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے والد کو مصر میں خط لکھا، فرمانے لگے جوانی بھی ہے، موقع بھی ہے، فرصت بھی ہے، اور ابھی بھی آپ کا بیٹا جماعت سے نماز نہیں پڑھتا۔ مصر میں خط گیا۔ آج جب میں نے پوچھا ہے تو اس نے کہا میں کنگھی کر رہا تھا۔ اتنے معمولی سے کام کے لیے اس نے تکبیر اولیٰ چھوڑ دی۔ اب وہاں مصر میں بیٹھے والد نے یہ نہیں کہا کہ مولوی صاحب آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا، آپ کو کیا ہو گیا ہے، کوئی بات ہے کرنے والی؟ انہوں نے وہاں سے گھوڑے پہ بندہ دوڑایا، بندہ مدینہ طیبہ آیا۔ اس نے کہا جاتے ہی عمر بن عبدالعزیز کو لے جانا حجام کے پاس اور اس کے سارے بال اتروا دینا، اور اسے کہنا پتر جن بالوں کی وجہ سے نماز رہ جائے ان بالوں کو سر پہ نہیں رہنا چاہیے۔ تیری جماعت کی رکعت رہ گئی پتر، اتنا بڑا کام، اللہ کے حضور حاضری کا موقع تھا۔ پھر اس کا ریزلٹ کیا نکلا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ بنے۔ 39 سال عمر میں انہوں نے پوری امت کو خیر سے بھر دیا۔ حشام بن عبد الملک کے بھی 11 بیٹے تھے، جناب عمر بن عبدالعزیز کے بھی 11 بیٹے تھے۔ حشام جب دنیا سے گیا تو ہر بیٹے کو 10 لاکھ دینار آئے، اور جناب عمر بن عبدالعزیز جب دنیا سے گئے تو 11 بیٹے تھے اور 6 دینار تھے۔ اور جاتی دفعہ کہنے لگے پتر اپنے باپ پہ شکوہ نہ کرنا، تمہارا باپ بزدل تھا، 2 رستے تھے، یا تو میں اپنے لیے جہنم کٹھی کرتا اور تمہارے لیے جائیداد بناتا، لیکن میں بزدل تھا، دوزخ سے ڈر گیا، میں جائیداد نہیں بنا سکا، اپنے باپ کو معاف کر دینا۔ تو بچے کہنے لگے ابا جی ہم جس گلی سے گزرتے ہیں لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نیک باپ کی اولاد جا رہی ہے، اچھے باپ کے بچے جا رہے ہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں جائیدادوں کی۔ وہ شخص جو یہ بیان کرتا ہے نا کہ 6 دینار چھوڑ گئے تھے، وہ کچھ کفن دفن پہ لگ گئے، کچھ اور کسی کام لگ گئے، 6 دینار کل بچے بچوں کے پاس، 11 بیٹوں کے پاس۔ لیکن وہ شخص کہتا ہے وہ جو 10 لاکھ دینار حشام بن عبد الملک کے بچوں کو آئے تھے، وہ مسجدوں کے سامنے بھیک مانگا کرتے تھے، کیونکہ جب بچوں کو بنا اس طرح کا دیا گیا کہ کھانے میں پینے میں موج میں اڑا دیا مال، اور یہ جو 6 دینار 11 بیٹوں کو دے کے گیا، رب نے اتنی برکت دی کہ ایک ایک بیٹا ایک ایک وقت میں 100 گھوڑے مال کے بھرے ہوئے رب کے رستے میں خیرات فرمایا کرتے تھے۔ اصل دولت اولاد ہے، اصل دولت اس کا اخلاق ہے، اصل دولت اولاد کی اخلاقی تربیت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ مال کمانے کے چکر میں اصل دولت سے ہاتھ دھو بیٹھے، ایسا نہ ہو کہ بینک پیسوں سے بھر جائے اور ہماری اولاد ہاتھوں سے نکل جائے، ایسا نہ ہو کہ ہم نے یاروں کو ٹائم دے دے کے تو بڑی دور نکل گئے ہم، لیکن ہمارے بچے کے ذہن میں چند سوالات تھے، ہم انہیں مطمئن نہیں کر سکے، ہم نے نوکروں کے ذمہ ڈال دیا، فلانے کے ذمہ ڈال دیا، چچا کے ذمہ ڈال دیا، وقت نہیں دیا، ٹائم نہیں دیا۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کبھی پسند نہیں کرتے تھے کہ کسی کا مذاق اڑایا جائے، بلکہ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث بھی ترمذی میں موجود ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے بال غبار آلود ہوتے ہیں، مٹی پڑی ہوتی ہے، گرد پڑی ہوتی، اور فرمایا ان کے پاس صرف پرانی 2 چادریں ہوتی ہیں، کوئی مہنگا لباس بھی نہیں ہوتا، اور اگر وہ کسی سے پناہ مانگیں تو کوئی انہیں پناہ بھی نہیں دیتا۔ یہ تو ان کی ظاہری حالت ہے، پر میرے رسول پاک فرماتے ہیں اگر وہ اپنے رب پر قسم اٹھا لیں تو اللہ ان کی قسم بھی پوری فرما دیتا ہے، حالانکہ گرد پڑی ہوئی ہے ان پر، ان کے کپڑے بسیدہ اور پرانے،
لیکن اللہ کی نظر میں ان کا یہ مقام ہے کہ وہ قسم اٹھا لے رب پر تو اللہ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے۔ اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث بھی ترمذی میں موجود ہے، اس کے راوی حضرت سیدنا حارث بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں تمہیں جنتی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ انداز دیکھیے گفتگو کا، کیا تمہیں جنتی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بتائیے۔ تو حضور نے فرمایا، ہر وہ کمزور شخص جو تمہیں گرا ہوا محسوس ہو، یعنی لوگوں کی نظروں میں گرا ہوا۔ فرمایا ہر وہ کمزور شخص جو بظاہر لوگوں کی نظر میں تمہیں چھوٹا لگے وہ جنتی ہے۔ فرمایا لوگ اسے چھوٹا سمجھ رہے ہیں، پر اگر وہ قسم اٹھا لے گا تو رب اس کی قسم کو بھی پورا فرما دے گا۔ غبار آلود سمجھ کر حقارت سے نہ دیکھ ان کو، انہی کی ٹھوکروں سے سلطنت بنتی اور بگڑتی۔ اور علامہ اقبال نے بھی کہا تھا، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی۔ تمنا درد دل کی ہو تو پھر کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں۔ ہمارے ذمہ نبی پاک علیہ السلام نے یہ لگایا ہے کہ صحابی کا نجوم، صحابہ ستارے ہیں، تم جس کے پیچھے چلو گے اللہ ہدایت دے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ہمارے ذمہ یہ لگایا ہے کہ میری اہل بیت کشتی نوح کی طرح، جو اس سفینے میں سوار ہو جائے گا اللہ اسے نجات عطا کر دے۔ ہم نے ان لوگوں کے ساتھ ان کے پیچھے بیٹھ کر ہدایت لینی ہے، ان کے قدم بقدم چلنا ہے۔ ایک مثال چھوٹی سی عرض کرنے لگا ہوں، بڑوں سے نہ سیکھا جاتا ہے، بڑوں پر بحث نہیں ہوتی۔ کسی کا والد اگر کسی کو کوئی بات سمجھانے لگے تو بیٹا اگر اس سے پوچھے کہ ابا جی آپ کتنا پڑھے ہوئے ہیں، تو اس نے ٹھیک کیا ہے؟ وہ کہے بیٹا آپس میں لڑا نہ کرو، بیٹا کہے ابا جی آپ اپنے بھائی سے کبھی نہیں لڑے، تو یہ ٹھیک ہے، اس نے ٹھیک کیا ہے۔ ٹیچر آ گیا کلاس میں، اس نے آتے ہی کہا فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹ سے کہ کتابیں نکالو بھائی، میں اردو کا ٹیچر ہوں، چلو سبق پڑھیں۔ تو ایک بیچ میں سے نوجوان بولا، وہ کہنے لگا جناب آپ ایم اے اردو ہیں، اسٹوڈنٹ ہے، اور اگر آپ ایم اے اردو ہیں تو آپ نے پھر بی ایڈ یا ایم ایڈ کیا ہوا ہے، اور اگر آپ نے یہ کیا ہوا ہے تو پھر ساتھ یہ بھی ذرا بتا دیں کہ آپ میرٹ پہ ہیں کہ سفارش پہ ہیں۔ میرا خیال ہے جب وہ یہ سوال اپنے ٹیچر سے کر رہا ہوگا تو ٹیچر سب کے جواب دیتا رہے گا، ہاں ہاں بیٹا میں نے ایم اے کیا ہے، پھر میں نے ایم ایڈ، نہیں وہ دے گا جواب۔ اللہ کرے میں آپ کو سمجھا سکوں بات۔ او خدا کے بندو، ہم نے صحابہ اور اہل بیت سے دین سیکھنا ہے، ان کی ڈگریاں نہیں چیک کرنی، ان کے مشاجرات پر کلام نہیں کرنا، ہم نے تو دین سیکھنا ہے۔ چپ کر کے غلامی کرو۔ غلام غلامی کرتے ہیں، غلام تبصرے نہیں کرتے، غلام بحثیں نہیں کرتے، غلام ادھر ادھر کی کہانیاں چھیڑتے، اور جو کہانیاں چھیڑے مانا یہ ہے پڑھنا نہیں چاہتا، جو تبصرے کرے مطلب یہ ہے کہ یہ سیکھنا نہیں چاہتا۔ تو ان لوگوں سے سیکھیں، تربیت لیں۔ میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں، عقیدت کی اینک لگا کے، ذوق کا لباس پہن کر، شوق کے بستر پر بیٹھ کر آپ حضور کی نسبت رکھنے والے کسی ایک بندے کو پڑھنا شروع کر دیں، کسی ایک صحابی کا آپ تذکرہ پڑھتے جائیں، اللہ آپ کی روح کو معراج عطا فرماتا جائے گا، معراج ہو جائے گی روح کو۔ او یار ان لوگوں کے پیچھے چلو تو صحیح۔ یہاں تو میرے بھائی جو 4 دن کسی محدث کے پاس بیٹھے، وہ کہتا ہے فلاں کا شاگرد ہوں، کسی فقیہ کے پاس بیٹھے کہتا ہے فلاں کے پاس بیٹھا ہوں، کسی دانشور کے، صوفی کے، صاحب حال کے پاس بیٹھے تو کہتا ہے مجھے اس کی مجلس میسر آئی ہے۔ اور صحابہ تو وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ حضور فرماتے ہیں بہت لمبا تم نہ بھی نہ رونا، اگر مکھی کے یا مچھر کے پر کے برابر بھی تمہارے آنسو نکل گئے نا، میں اب اس سے زیادہ کیا آپ کی بارگاہ میں بات ہو سکتا۔ حضور فرماتے ہیں ایک مکھی اور مچھر کے پر کے برابر بھی تیری آنکھ سے آنسو نکل آیا، شرط یہ ہے نکلے ریاکاری کے لیے نہیں، نکلے اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خشیت میں نکلے۔ فرمایا اگر مکھی کے پر کے برابر بھی تو رو پڑا تو اللہ تعالیٰ تیرے لیے دوزخ سے آزادی لکھ دے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، حضور فرماتے جو اللہ کے خوف سے رو پڑے نا،
जिस तरह भैंस बकरी गाय के थनों से निकला हुआ दूध दोबारा थनों में नहीं ना जाता, इसी तरह जो रब की याद में रो पड़े वो दोज़ख में नहीं जाता। ये मिसाल देखें कैसी दी हुजूर ने समझाने की। अगर कभी रोना आए उसके लिए तन्हाई का इंतखाब करें, मजमू में नहीं। एक बंदे को हजरत उमर ने मजमे में रोता देखा तो फरमाया ये काम तो अकेले में करता, तेरे लिए बरकत वाला होता। तेरे आंसू निकले, तेरे रुखसारों पे बहे। और शेर खुदा तो शेर है ना, हजरत मौला अली शेर खुदा फरमाते अगर तेरी आंखों से कभी आंसू निकले ना अल्लाह की याद में, हुजूर की मोहब्बत में, तो फरमाया उन आंसुओं को पूछना ना, उनको चेहरे से साफ ना करना। ये तो आंसू इस काबिल है कि तेरे रुखसारों पे रहे, ये तो रोशनी है तेरे चेहरे की, इनको पूछना ना। हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु नसीहत करते हैं इन्हें रहने दे, ये आंसू बड़ा कीमती है, निकला तेरी आंख से है पर किसी का होके निकला है, निकला तेरी आंख से है पर किसी के लिए निकला, निकला तेरी आंख से है पर इसने तुझे बताया है कि तेरे वजूद में, तेरी धड़कनों में, तेरे जज्बात में किसी और का भी हिस्सा है। ये रब रसूल की रिजा के लिए छलका है। एक भी रोने वाला हो तो बाकियों का काम भी। और सुनो ना, हदीस है महकी शरीफ, हजरत हैसम बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम खुतबा दे रहे थे, तकरीर फरमा रहे थे, हुजूर की बातें दिलों के मैल कुचैल उतारती चली जा रही। फरमाते एक शख्स नबी पाक अलैहिस्सलाम के सामने बैठकर हुजूर की गुफ्तगू सुन रहे थे, वो रो पड़े। सारी गुफ्तगू छोड़ के नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तवज्जो उस शख्स की तरफ हो गई। हुआ क्या है? वो तकरीर सुनते, बात सुनते बस रो पड़े। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाने लगे आज अगर वो सारे मोमिन भी यहाँ मौजूद होते जिनके गुनाह पहाड़ों के बराबर वजनी होते तो इस एक बंदे के रोने की वजह से अल्लाह सब की बख्शिश फरमा देता। और नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाने लगे ये रोया है तो इसके रोने पर फरिश्ते भी रोए हैं। और फरिश्ते दुआ कर रहे हैं कि ऐ अल्लाह ये जो नहीं रोते ना उनके हक में उनकी सिफारिश कबूल कर ले जो तेरी बारगाह में रोते हैं, जो तेरे हुजूर अर्ज गुजार होते हैं उनकी सिफारिश कबूल कर ले, उनके हक में कबूल कर ले।